بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں پیدا کی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کیا۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن، آسمان بن گیا، ہو جا، آسمان بن گیا۔ زمین بنانے کی باری آئی، کن، ہو جا، تو زمین بن گئی۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے بنایا۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ جب انسان کو بنانے کی باری آئی اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت ہے، اور انسانوں میں بھی جو جس کے دل کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر آدمی ہے۔ اسی لیے ہم بارہا حدیث میں سنتے ہیں کہ یہ دنیا ہی قائم ہے ایک ایمان والے کے بول پر قائم ہے۔ ایمان والا دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے قیامت کے آنے سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی ایمان والے ہوں گے تمام ایمان والوں کو ایک جگہ لے کر جائیں گے، اور ایک ہوا آئے گی۔ اس کے بعد جب یاجوج ماجوج کی قوم چلے گی اور ایک ہوا آئے گی، جنت کی ہوا چلے گی، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ تمام مسلمانوں کو ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اور باقی جتنے بھی باقی رہیں گے پھر وہ قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک ایمان والے کا اور ایک ایمان والے کی عزت ہے، ایک مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور انسان بھیج کر انسان کے مقصد کو بتا دیا کہ ہم نے انسان کو کیوں بھیجا، اور جو اس مقصد کے اوپر باقی ہے اور اللہ کی اس مقصد کو جس نے سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی معتبر ہے۔ لیکن آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں نام ہو گیا ہمارا، محمد عبداللہ نام رکھ دیا، مسلمانوں کا نام رکھ دیا، ہو گئے کامیاب۔ کامیابی یہ نہیں ہے میرا محترم دوستوں۔ افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ دنیا کے رجسٹر کے اندر نام غیروں کا ہو، کل قیامت کے دن آخرت کے رجسٹر میں بھی نام غیروں کا نکلے۔ افسوس اس بات پر نہیں ہے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ دنیا کے رجسٹر کے اندر نام مسلمانوں کا بول رہا ہے، دنیا کے رجسٹروں کے اندر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا نام کافروں کی فہرست میں لیا جائے۔ افسوس اس بات پر ہے۔ اس لیے کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا دنیا کے اندر ویسے ہی کل قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے، موت کی بارڈر کے اوپر ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ اللہ کہہ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کی سنت اور طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، تو جب موت کی بارڈر آئے گی تو وہاں جہاں شیطان محنت کرے گا اور اس وقت فرشتہ بھی محنت کرے گا، وہاں پھر فرشتے والی محنت کامیاب ہوگی اور موت کی بارڈر پر کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ لیکن جس نے زندگی کے اندر کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور ایسی ہی زندگی گزارتا رہا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو بھی آیا کھا لیا، جو بھی آیا جیسے آیا کما لیا، اسلام کی اور دین کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر اللہ معاف کرے، قیامت کی جب موت کی بارڈر آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی محنت سے ہمیں نہیں بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر زندگی ہم نے ایسی گزاری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کوئی دنیا کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بڑے بڑے بنگلے بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाकर खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया के अंदर रहकर, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर रहकर, ये तो हजारों साल की कायनात है, लेकिन हम 60-70 साल के मेहमान बनकर आए। मेजबान हमारा अल्लाह है, ये अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। अब जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, भाई इस एतबार से हम जिंदगी गुजारे तो फिर हम सही मानों में मेहमान कहलाएंगे। वरना अगर हम मेजबान की बातों को नहीं मानेंगे, मेजबान की बताई हुई बातों को नहीं मानेंगे, मेजबान के बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम मेजबान के साथ गद्दारी का मामला करें। एक आदमी मेहमान बनकर किसी के घर पर जाता है तो वहां पानी मांगने में भी शर्म आती है, क्योंकि मेहमान में दूसरों का घर है, हमारा घर नहीं है। ये तो हजारों साल की कायनात अल्लाह की है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी चीजें हमें दे दी है, वो भी मुफ्त में दे दी है, फिर हम अल्लाह के अहकाम को छोड़ने में जर्रा बराबर भी हमें शर्म नहीं आती। क्यों? इसलिए कि मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्ग, हमने अभी तक अल्लाह की वहदानियत को पहचाना नहीं है। हमने अभी जिंदगी के मकसद को पहचाना नहीं है। हमने अभी जिंदगी में आने का मकसद पहचाने नहीं है कि हमारे जिंदगी में क्यों पैदा हुए, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में क्यों भेजा है। इसीलिए फिर हम जैसी आती जिंदगी गुजारते रहते। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या इंसान ने यह गुमान कर रखा है कि हमने तुमको ऐसे ही पैदा किया, बेकार पैदा किया है और तुमको कल कयामत के दिन अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं जाना? आज सही मानों में इंसान यही समझता है, बल्कि अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी कि इंसान ज़हनी एतबार से, फ़ैली एतबार से मुर्तद हो चुका है, सिर्फ कौली एतबार से मुर्तद होना बाकी। ज़हन अल्लाह के बारे में कैसा सोचता है और काम ऐसे कर रहा है जैसा कि अल्लाह बड़ा नहीं, दुनिया बड़ी है। यहाँ मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन वहाँ हम अल्लाह अकबर के कानों में आवाज़ पड़ने के बावजूद हमारे दुकान का शटर बंद नहीं होता। गोया हम ये कह रहे हैं अल्लाह बड़ा नहीं, हमारी दुकान बड़ी है। ये हमारा फ़ेल कह रहे हैं। सिर्फ जुबान के एतबार से, कौल के एतबार से हम मुर्तद होना बाकी। अगर हम इसी तरह जिंदगी गुजारते रहे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जुबानी एतबार से भी मुर्तद हो गए और मौत के बॉर्डर पर हमारी जुबान से कलमा ना। इसलिए मेरा मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज मेहनत करने की जरूरत है। जितनी हम मेहनत करेंगे हमारी नस्लों तक ईमान पहुंचेगा। वरना अगर हम मेहनत छोड़ देंगे, अगर हमारा ताल्लुक मस्जिदों से खत्म हो जाएगा, अगर हमारा ताल्लुक नमाजों से खत्म हो जाएगा, अगर हमारा ताल्लुक कुरान और हदीस से खत्म हो जाएगा, नबी से खत्म हो जाएगा, हमारी नस्लों तक दीन को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे पास माहौल है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। जहां माहौल नहीं वहां जाकर देखिए 13-13, 12-12 साल का बच्चा कैसे कैसे बुरे काम कर रहा है। मेरा एक शागिर्द है, मैंने उसको बहुत कोशिश की, क्योंकि 12-13 साल था, मुलाकात की, इसे मुलाकात हो गई तो उसने मुझे कहा कि मौलाना दुनिया के अंदर जितनी भी बुराई है, तमाम की तमाम बुराइयां मैं कर चुका हूं, सिर्फ 2 बुराई करना बाकी है। हालांकि 13 या 12 साल का बच्चा है, तमाम बुरे काम कर चुका हूं, सिर्फ 2 बुरे काम करना बाकी है। तो फिर मैंने उसको प्यार मोहब्बत से समझा कर उसको मदरसे के अंदर लाया, उसको पढ़ाया, कायदा मुकम्मल करवाया, कुरान पढ़ना शुरू हो गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वहां से छूट गया और फिर वहां से वो मदरसे को छोड़ दिया, फिर वही गलत काम करते लगे। 1 महीने के पहले फोन आया कि मौलाना उस बच्चे ने लाखों रुपए की चोरी की। जो 2 बुरे काम करना बाकी थे, एक चोरी करना और एक शराब पीना, ये 2 बुरे काम करना बाकी थे। महीने पहले फोन आया कि मौलाना उसने लाखों रुपए की चोरी की है और दोनों भाई साथ में चोरी की। फिर दूसरे दिन खबर आई कि उसके भाई ने खुदकुशी करके अपनी जान दी थी। हालांकि उसका दूसरा भाई था, वो कोई बड़ी उम्र का नहीं था, 16-17 साल की उम्र, और उसने चोरी के 12-13 साल के बच्चे। क्यों? घर के अंदर माहौल नहीं था दीन का, नमाजों का माहौल नहीं, घर में कुरान करीम का माहौल नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माहौल नहीं। बस हमने यही समझ लिया है कि हम सुबह में उठे, चलो नौकरी पे, रात को आ गए, अब जो सो जा। हमने यही माहौल समझा। मेरा मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस जिंदगी को गनीमत समझो। कोई दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, कयामत करीब आ चुकी है। आज हर एक आदमी ये स्वीकार करता है कि अभी तो जुम्मा आ गई, अभी शनिचर आ गया, अभी दूसरा शनिचर आ गया। ये वक्त की अंदर बेबरकती का सबब ये कयामत की निशानी है। ये मैं कोई नहीं कहता, बल्कि किताबों के अंदर लिखा हुआ।
بلکہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ اس وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی غفلت کی زندگی گزارتے رہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگاتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کی بڑا پر آئے تو پھر ہماری زبان سے کلمہ نہ نکلے، ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہو۔ تو اسی محنت کے لیے، اسی ایمان کو بنانے کے لیے یہ دنیا کے اندر چلت پھرت ہو رہی ہے۔ یہ وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھ لو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تیز تلوار کی طرح ہے، تم اس تلوار کو نیک اعمال سے کاٹ لو، اگر تم نے نیک اعمال سے نہیں کاٹا تو پھر یہ تلوار تمہیں برے کاموں کے اندر خواہشاتوں کے پیچھے لگا کر تم کو کاٹ دے گا۔ وقت تو لگنے کی چیز ہے، صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر نہیں لگاؤ تو بری جگہ پر لگ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کچھ وقت باقی ہے، غنیمت سمجھو اور اس وقت کو صحیح راستے پر لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جتنا ہم اللہ کے راستے میں ہمارا وقت لگتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز کا ماحول بنے گا، مسجدیں بھری ہوگی، گھروں میں دینداری ہوگی اور گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج ہم معمولی سمجھ رہے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ، معمولی مت سمجھے میرے محترم دوستو بزرگوں۔ میرے سامنے کی کارگزاری ہے، ایک بچہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ ایک بچہ اسکول کے اندر گیا، تمام بچے تھے، بچوں کو کہا، ماسٹر صاحب نے کہا کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو سب نے الگ الگ کہا۔ تو ایک مسلمان بچہ تھا، اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو ماسٹر تو غیر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے غیر، صحابی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں صحابی؟ تو روزانہ یہی پوچھتا، وہ یہی چاہتا تھا صحابی۔ تو پھر وہ ماسٹر، شاید عورت تھی، وہ عورت اس کے گھر پر آئی، اس کے گھر کو دیکھا تو گویا ایسا لگ رہا تھا ایک دم پرسکون ماحول، کسی کی کوئی مگز ماری نہیں، بھائی بہن کی خدمت کر رہا ہے اور بہن بھائی کی خدمت کر رہا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس ماحول کو دیکھ کر وہی عورت اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ کیوں کہ تعلیم کا ماحول تھا، صحابہ کی قربانیاں بتائی جا رہی تھی، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے میرے محترم دوست۔ اس لیے ہم اس وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگائے، اللہ کے راستے میں لگائے۔ اگر یہ ہمارا جان مال اللہ کے راستے میں لگے گا تو پھر اس کا بدلہ کل قیامت کے دن جنت میں ملے گا۔ اس لیے بتاؤ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تو نفسانی خواہشات پر پتھر رکھ کر اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ ہمارا کسی کا بھی نفس نہیں مانے گا کہ اللہ کے راستے میں جائے، کیونکہ یہ کام حق ہے، اور کبھی بھی نفسانی خواہشات اتنا آسانی سے نہیں مانے گا کہ اللہ کے راستے میں آسانی کے ساتھ چلے جاؤ۔ اپنے نفس کے اوپر پتھر رکھنا پڑے گا، پھر اللہ کے راستے میں جانا۔ اس لیے بتاؤ بھائی، کون ساتھی ارادہ کرتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم ہمارے دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو کھڑا کرے گی جو بہتر ہوگی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بتاؤ بھائی، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور ہمارا جو مقامی کام ہے، اس میں سے فجر کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں ہر ایک ساتھی بیٹھنے کی فکر کرے، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوتی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز پڑھنے ماشاءاللہ جو آتے ہیں، اب 5 منٹ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ جو اس میں خیر ہوگی پورے دن کی ہمارے حصے میں لگ جائے گی۔ بیٹھیں گے، تقاضے لیں گے، تقاضے کو پورا کریں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو تعلیم ہے، گھر کی تعلیم اور یہاں مسجد کی تعلیم، اس میں بیٹھنے کی فکر کریں۔ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اللہ والوں سے سنا ہے میں نے کہ مسجد میں لیٹ سے آنا اور مسجد سے جلدی باہر نکل جانا، یہ منافق کی علامت ہے۔ مسجد میں لیٹ سے آنا، نماز پڑھنے کے لیے آرام سے آتے ہیں، یہاں نماز کھڑی ہو جاتی ہے، 1-2 رکعت جاتی ہے اور جیسے سلام پھیرتے جیسا ایسا لگا کرنٹ لگ رہا ہو مسجد کے اندر، ایسے فوراً باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے سنا ہے کہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کر جب عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، 10 منٹ تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے اندر بیٹھے، کوئی نہ معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی اور ہم قبول ہو جائے۔ اس لیے تمام ساتھی تعلیم کی بھی فکر کرے، گھر کی مستورات کی بھی تعلیم کی فکر کرے۔ اسی طرح جو ہمارے سنیچر کا گشت ہوتا ہے، گشت کے اندر عام طور پر صرف علماء کرام رہتے ہیں یہاں پڑھانے والے، باقی تمام ساتھی غائب رہتے ہیں۔ ساتھی اس کا دل پر لے، یہاں مقامی ساتھی جڑے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کے ترقی چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی ہو تو مقامی ساتھی ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایک ساتھی فکر کرے۔ اور اسی طرح جو دوسرا گشت ہوتا ہے، اتوار کے دن ہوتا ہے،
جاتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی، تو اس کی بھی انشاءاللہ فکر کریں، ہم اپنا وقت لگائیں، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگائیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جو پن پوشا ہوتا ہے، مہینے کے 3 دن 27 دن کماؤ اور 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ، اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو انشاءاللہ پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اور جو کہ ہمارا جو پن پوشا ہوتا ہے بڑی مسجد کے اندر، اس میں بھی لگائیں انشاءاللہ، عصر سے لے کر صبح عشاء تک وقت لگائیں، اتنا نہ ہو تو پھر عصر سے لے کر عشاء تک لگانے کی فکر کریں، تو ہم ساتھی اس کی فکر کریں، ٹھیک ہے۔